کہ یہاں ڈیالہ جیل میں غفور انجم جس کی سرپرستی پنجاب کی جعلی حکومت کر رہی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ، ان کی آنکھ کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے، اور ان کی صحت کو، ان کی آنکھ کو اس حد تک لے کے گئے تھے کہ ان کی بینائی تقریباً جا چکی تھی۔ اس حد تک ان کو ٹارچر کیا گیا کہ ان کو ہسپتال لانا پڑا، اور ہسپتال لاتے ہوئے نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا اور نہ ہی ڈاکٹرز کو بتایا گیا جو ان کے ذاتی معالج ہیں۔ ان کا علاج ہوا، لیکن علاج بھی اس طرح ہوا کہ ابھی تک جو رپورٹ ہم نے دیکھی تو تقریباً اس کی عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی 10 سے 15% تک آ چکی ہے، اور یہ ان کی جعلی حکومت کی رپورٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک نہ ہمیں معلوم ہے، اور نہ جو ہیں ابھی تک خان صاحب کے ذاتی معالج نے ان کا معائنہ کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اعتماد دلایا گیا ہے۔ ابھی پنجاب کی جعلی حکومت کی سرپرستی میں اگر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو، سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، تو اس میں ان کے کچھ عزائم ہیں، کیونکہ جو مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے ان کو کوئی کم نہیں کر پا رہا، تو یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اگر فرض کرے آج آنکھ کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کو یہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے، 9 مئی میں انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے، 26 نومبر کو انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے، مرید میں جو ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے پاکستان کے عام شہروں کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ ابھی خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو عدالتوں میں اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ کیس لگائے اور انصاف کرے، کیونکہ یہ عدالت انصاف کے لیے ہے۔ ہمیں تمام پاکستانیوں کو آخری امید ہی ان عدالتوں سے ہیں۔ اگر فرض کرے عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ جس کام کے لیے عوام اپنے ٹیکس سے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو ٹیکس دیتی ہے اور ان کو تنخواہیں ملتی ہے، اور عوام کا بھلا ہی نہیں ہو رہا، تو پھر ان عدالتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کیا ہیں؟ نہ انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے، نہ انہوں نے ڈان لیکس کیا ہے، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوائے ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں ججز کی تصویریں لگائی ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسے میں جرنیلوں کی تصویریں لگائی ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ سب کیا ان کے لیے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو پنجاب میں بھی حکومت دی گئی اور وفاق میں حکومت دی گئی، اور سندھ میں بھی۔ یہ گدہ گاڑی سے لینڈ کروزر کا کام لینا چاہ رہے ہیں، لیکن گدہ گاڑی ہمیشہ گدہ گاڑی ہی رہتی ہے۔ آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، آپ نے بلوچستان میں دیکھا کیا ہوا، کس طرح کے اٹیکس ہوئے۔ اس کے بعد کے پی میں 3 حملے، ان کی ٹرائی کی گئی لیکن ہماری پولیس اور سی ٹی ڈی نے ان کو ناکام بنایا۔ میں ان کو داد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور ناکام بنایا۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس میں کئی لوگ شہید ہوتے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ملک ایک طرف بلوچستان میں، دوسری طرف کے پی میں، تیسری طرف پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں حالات اس طرف جا رہے ہیں، ملک کے حالات
ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پریارٹیز دیکھیں۔ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگانے، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کرانی، ایک بندے کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں پورا سسٹم۔ دوسری طرف پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت دیکھیں، 80,000 ارب روپے تک ہمارے قرضے پہنچ چکے ہیں، اس میں 36,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے جو آپ کے ڈالر کے ساتھ منسلک ہیں، ایکسپورٹ آپ کے زیرو ہے جس کی وجہ سے آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، آپ کے ڈالر کو آرٹیفیشلی طور پر روکا گیا ہے۔ اگر آج آپ کو جو آپ کے دوست ممالک نے قرضہ دیا ہوا ہے ڈالر کا اور آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ واپس لیں تو آپ کا ڈالر جو مصنوعی طور پر 280 روپے پر روکا گیا ہے، یہ 400 روپے سے اوپر چلا جائے گا۔ اگر یہ 400 روپے سے اوپر گیا تو 36,000 کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ 55,000 تک پہنچ جائے گا۔ آپ کا ملک دیوالیہ تقریباً کر چکا ہے، لیکن آپ کی انٹرسٹ دیکھیں، آپ عمران خان صاحب کی آنکھ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ عمران خان صاحب کے جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن پاکستانی ابھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے، ابھی پاکستانیوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، پاکستانیوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ہم بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے زندگی کا مسئلہ ہے، اور اس پر عوام چپ نہیں بیٹھے گی۔ اگر فرض کریں خیبر پختونخوا کی عوام نکلتی ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کو بند کرتی ہیں تو اس میں میری پولیس ان کو روکے گی نہیں، کیونکہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہے۔ اس میں جو ہے حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں صوبائی حکومت کے، وہ ان کے راستے میں نہیں آئیں گے، وہ اپنا حق استعمال کرے گی جو آئین اور قانون ان کو دیتا ہے پرامن احتجاج کا۔ اگر عدالتی انصاف نہیں کر رہی، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، تمام ادارے جو ہیں صرف عمران خان صاحب کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں، تمام لوگ صرف ایک جعلی اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام اپنا اختیار استعمال کرے گی جو آئین اور قانون اس کو دیتا ہے احتجاج کا، اس طرف جائے گی۔ جس طرح کہا گیا کہ 16 فروری تک چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کا عمران خان صاحب کا معائنہ ہو، ان کے ذاتی معالج سے قوم کو یہ یقین دلایا جائے کہ ابھی عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح علیمہ آپا نے کہا کہ عبدالغفور انجم کو ہم قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، تو میں یہ بات بتا دوں کہ علیمہ آپا جھوٹ نہیں بولتی، انشاءاللہ تعالی ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور پوری قوم ان کا ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔